السلام علیکم۔ آواز ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ پاکستان کا تعلیمی نظام، ناکامی کی وجوہات اور اخلاقی اقدار کے فقدان کا تجزیہ۔ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیادی ستون ہوتی ہے۔ تعلیم نہ صرف انسان کو شعور دیتی ہے بلکہ اسے ایک بہتر شہری، مضبوط کردار اور ذمہ دار فرد بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی کامیابی کا زیادہ تر کریڈٹ اپنے مضبوط اور مؤثر تعلیمی نظام کو دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا تعلیمی نظام ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہا ہے۔ یہ مسائل صرف نصاب یا سہولیات کی کمی تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ڈھانچے، پالیسی سازی، معاشرتی رویوں اور حکومتی عدم توجہی میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام وہ مقصد پورا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تھا، یعنی دیانتدار، محنتی، بااخلاق اور محب وطن شہری تیار کرنا۔ تعلیمی نظام کیا ہے؟ تعلیمی نظام کسی ملک کے تعلیمی اداروں، پالیسیوں، نصاب، اساتذہ، تدریسی طریقوں اور حکومتی نگرانی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد بچے کو بنیادی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا، اس میں سوچنے، سمجھنے، تحقیق کرنے اور معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ایک مضبوط تعلیمی نظام ذہنی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے لیے ضروری مہارتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک کامیاب تعلیمی نظام 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1، معیاری نصاب۔ نمبر 2، تربیت یافتہ اساتذہ۔ نمبر 3، مناسب تعلیمی ماحول اور انفراسٹرکچر۔ نمبر 4، قومی مقاصد کے مطابق پالیسی۔ بدقسمتی سے پاکستان ان چاروں میں ناکام نظر آتا ہے۔ پاکستانی تعلیمی نظام کی ناکامی کی بنیادی وجوہات۔ نمبر 1، پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا۔ پاکستان میں ہر آنے والی حکومت اپنا نیا تعلیمی ماڈل اور نیا نصاب لاتی ہے۔ ایک پالیسی بننے سے پہلے ہی دوسری حکومت آ کر اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ اس غیر مستقل مزاجی کے باعث نہ نظام مضبوط بن پایا اور نہ ہی ادارے مستحکم ہو سکے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایک قومی تعلیمی پالیسی دہائیوں تک برقرار رہتی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر 3 سے 5 سال بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، تعلیم پر کم رقم خرچ ہونا۔ پاکستان جیسا بڑا ملک آج بھی تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف 2% خرچ کرتا ہے۔ اتنی قلیل رقم سے نہ نئے اسکول بن سکتے ہیں، نہ اساتذہ کی تربیت ہو سکتی ہے اور نہ جدید سائنسی لیبارٹریاں یا ٹیکنیکل تربیتی مراکز قائم ہو سکتے ہیں۔ فنڈز کی کمی کے باعث سرکاری اسکولوں کی حالت اکثر انتہائی خراب ہوتی ہے، جہاں نہ صاف پانی دستیاب ہوتا ہے اور نہ ہی بیت الخلاء۔ نمبر 3، طبقاتی نظام تعلیم۔ پاکستان میں 3 طرح کے تعلیمی نظام موجود ہیں۔ نمبر 1، سرکاری اسکول۔ نمبر 2، پرائیویٹ اسکول اور نمبر 3، دینی مدارس۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نصاب مختلف، زبان مختلف، تربیت مختلف اور معیار مختلف۔ اسی باعث ہمارا تعلیمی نظام قوم کو متحد کرنے کے بجائے مزید تقسیم کر رہا ہے۔ ایک بچہ انگریزی میڈیم میں پڑھ کر الگ ذہنیت لے کر نکلتا ہے، جبکہ سرکاری اسکول کا طالب علم مختلف سوچ رکھتا ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم ملک میں عدم مساوات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 4، ناقص نصاب اور رٹا سسٹم۔ پاکستان میں نصاب کا بڑا حصہ پرانا، غیر تخلیقی اور غیر عملی ہے۔ بچوں کو رٹا لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں سوچنے، سمجھنے، تحقیق کرنے اور عملی طور پر سیکھنے کی عادت ڈالی جائے۔ جب بچے صرف یاد کرنے پر توجہ دیں گے تو نہ ان کی ذہنی نشوونما ہوگی اور نہ ہی ان میں وہ مہارت پیدا ہوگی جو جدید دنیا میں ضروری ہے۔ نمبر 5، اساتذہ کی ناکافی تربیت۔ اساتذہ تعلیمی نظام کی بنیاد ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بڑی تعداد ایسے اساتذہ کی ہے جنہیں مناسب تربیت نہیں دی گئی۔ کچھ اساتذہ صرف ملازمت کے لیے پڑھاتے ہیں، پیشہ ورانہ جذبہ موجود نہیں ہوتا۔ تنخواہیں کم، سہولیات ناکافی اور تربیت کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی کردار سازی اور ذہنی نشوونما پر توجہ نہیں دے پاتے۔ نمبر 6، بدعنوانی اور سیاسی مداخلت۔ سرکاری اسکولوں میں جعلی بھرتیاں، سیاسی سفارش، فنڈز کی خرد برد اور انتظامی بدعنوانی عام بات ہے۔ جب نظام کے اندر ہی کرپشن موجود ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نظام بچوں کو دیانتداری کی تعلیم دے؟ نمبر 7، والدین کی عدم دلچسپی۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ گھریلو ماحول میں کتابوں اور علم کی اہمیت کم نظر آتی ہے۔ جب گھر میں تعلیم کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے تو بچے بھی اسے غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔
یہ نظام دیانتداری، انسانیت، محنت اور حب الوطنی کیوں نہیں پیدا کر رہا؟ نمبر 1، اخلاقی تربیت نصاب کا حصہ نہیں۔ پاکستانی نصاب میں اخلاقیات اور کردار سازی کو سنجیدگی سے شامل نہیں کیا گیا۔ دینی تعلیم تو موجود ہے، لیکن اسے عملی زندگی سے جوڑنے، انسانیت و برداشت سکھانے، معاشرتی ذمہ داری کا شعور دینے کا فقدان ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف نمبر لینا رہ گیا ہے، انسان بنانا نہیں۔ نمبر 2، رول ماڈل کا فقدان۔ جب بچے ٹی وی، سوشل میڈیا اور حقیقی زندگی میں کرپشن، جھوٹ، سفارش اور ناانصافی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ ملک کا ماحول جب اخلاقی طور پر کمزور ہو تو تعلیمی ادارے اکیلے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ نمبر 3، محنت کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آسان راستہ اختیار کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ ڈگریاں لینے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ نوکری لینا بن چکا ہے۔ ہماری تعلیم عملی تربیت یا ہنرمندی نہیں سکھاتی۔ بچے پڑھ لکھ کر بھی ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر بھی اپنی گاڑی خود ٹھیک کر لیتا ہے اور انجینئر بھی گھر کا کام خود کر لیتا ہے، کیونکہ انہیں خود اعتمادی اور محنت کی اہمیت سکھائی جاتی ہے۔ نمبر 4، نصاب قومی شعور پیدا نہیں کرتا۔ حب الوطنی صرف ترانے گوانے سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب بچے دیکھیں کہ ملک میں انصاف ہے، حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، میرٹ کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام قوم کو متحد کرنے کے بجائے 3 طبقوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے حب الوطنی بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 5، امتحانی نظام صرف نمبروں کے گرد گھومتا ہے۔ جب بچے کا مقصد صرف 90 یا 95 نمبر لینا ہو تو وہ انسانیت، اخلاق اور قومی ذمہ داری کے بارے میں کیا سیکھے گا؟ تعلیم ایک دوڑ بن چکی ہے، تربیت کہیں گم ہو گئی ہے۔ کیا کیا جانا چاہیے؟ حل اور تجاویز۔ نمبر 1، تعلیم پر کم از کم 4 سے 5% بجٹ خرچ کیا جائے۔ نمبر 2، ایک ایسا قومی نصاب بنے جو پورے ملک میں یکساں ہو۔ نمبر 3، اساتذہ کی تربیت بین الاقوامی معیار کے مطابق کی جائے۔ نمبر 4، تعلیم میں ٹیکنیکل سکلز شامل کیے جائیں، بچوں کو ہنر سکھایا جائے۔ نمبر 5، اخلاقی تربیت، انسان دوستی، برداشت اور محنت کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ نمبر 6، اسکولوں میں کرپشن، جعلی بھرتیوں اور سیاسی مداخلت کو ختم کیا جائے۔ نمبر 7، تعلیم کو محض نوکری کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان سازی کا عمل بنایا جائے۔ حاصل کلام: پاکستان کا تعلیمی نظام اس وقت صرف کتابی علم فراہم کر رہا ہے۔ ذہنی تربیت، اخلاقی اقدار، حب الوطنی اور عملی ہنرمندی جیسے اہم پہلو نظر انداز ہو چکے ہیں۔ جب تک تعلیمی نظام کو قومی بنیادوں پر نہیں بدلا جائے گا، پاکستان محض ڈگری ہولڈرز تو پیدا کرتا رہے گا مگر حقیقی معنوں میں دیانتدار، محنتی، باکردار اور محب وطن شہری پیدا نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔